تو نجات ملتی ہے اللہ کے حکم سے اور رسول کے حکم سے، اس کے طریقت اور اس کے عمل کی پیروی کرتے ہوئے اپنے کام سے پہلے ہم نے بھی بسم اللہ شروع کیا۔ یہی بسم اللہ کے نمالندہ محدود فضائل ہیں کہ جو روایات سے مستفاد ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں ایک روایت پڑھوں تو آدھے گھنٹے صرف ہوں گے، لہٰذا میں نے خلاصہ اس کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ روایات بتاتی ہیں، لیکن اللہ نے جو نام لیا اپنے نام سے شروع کیا، اس کی وجہ اور رمز اظہار رحمت کامل اپنا کرنا ہے کہ وہ رحمت مجسم بھیجنے والا ہے۔ جب رحمت لفظ میں بھیجے اور کلمات میں بھیجے تو کلام الہی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس نے خود آغاز کلام کیا، ہم کو حکم دیا، جب ہم دہراتے ہیں تو یہی سے گفتگو کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ایک طریقے سے بسم اللہ جو ہے وہ رابطہ اور ذریعہ ہے خلق، مخلوق اور خالق اللہ کے درمیان گفتگو کے دروازے کے کھلنے کا ذریعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے، اس کے فعل میں اور اس کے تمام تر حرکات و سکنات میں۔ اس کو اس نے سورے میں شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، یہ آدھی آیت ہے۔ اے ایماندارو، تم اللہ اور رسول کے سے پہلے سبقت نہ لے جاؤ، ان سے پہل نہ کرو۔ قرآن مجید ہے، بلاغت ہے، سورہ حجرات کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس سے اعلان تہذیب اور اعلان اخلاق ہے۔ کہاں سے پہلا مرحلہ جو ہے یا الذین آمنوا، جو اس دن نے اشارہ کیا تھا کہ ایمانداروں کو خطاب کر کے بتایا ہے کہ دیکھو ایماندار جو ہے اس کی محدودیت یہ ہے، اس کا دائرہ یہ ہے، اس کا حدود یہ ہے کہ وہ چاہے فکر کرے، چاہے اعتقاد رکھے، چاہے بولے، چاہے قلب کے اندر محبت رکھے، ہر نوع چاہے اقتصاد کرے، یعنی اپنے لیے مال و دولت جمع کرے، چاہے وہ اقتصاد میں ہو، چاہے افکار میں ہو، چاہے اعتقاد میں ہو، چاہے عمل میں ہو، وہ اس قدر سوچے، اس قدر عمل کرے، اس قدر اعتقاد پیدا کرے کہ جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر ہو، اس سے ہٹ کر کے نہ ہو۔ لا تقدموا، اللہ اور رسول سے سبقت نہ لے جاؤ۔ اللہ اور رسول نے جتنا کہا ہے اسی کے اندر سوچنا، جتنا کہا ہے اسی کے اندر جمع کرنا، جتنا کہا ہے اسی طرح زندگی چلانا، جتنا کہا ہے اسی طرح اعتقاد پیدا کرنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے کو بڑا مولائی سمجھتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ ایک مرتبہ بڑا اچھا جملہ استعمال کیے تقریر میں، فرمانے لگے کہ بہت سے دیوانے ہیں جو اپنے کو امیر المومنین سے زیادہ مولائی سمجھتے ہیں، اور بہت سے ایسے انقلابی ہیں جو انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے اپنے کو زیادہ انقلابی سمجھتے ہیں۔ ارے جس نے بنیاد انقلاب رکھی اس سے زیادہ انقلابی کون ہو سکتا ہے؟ جس نے طریقہ اور طریقہ ولایت سکھایا ہے اس سے زیادہ محبت کون پیش کر سکتا ہے؟ لہذا آپ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھیں، نہ اعتقاد میں۔ اللہ کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ محبت کا جواز نکال رہے ہیں کہ اگر اتنا ہی مانے تو ٹھیک نہیں ہے، جب تک کہ یہ نہ مانے کہ اس کی بیویاں بھی ہیں، جب تک کہ یہ نہ مانے کہ اس کی اولاد بھی ہیں، جب تک کہ یہ نہ مانے کہ اس کے کام کرنے والے ہمیشہ جو ہے اسی طرح سے جیسے شہنشاہ و بادشاہ کے لیے وزیر و مشیر ہوتے ہیں۔ یہ کون سا اعتقاد ہے؟ اللہ کی شان میں یہ گستاخی ہے۔ اللہ کی شان میں جو حدود بتایا ہے اس سے ہٹ کے سوچ رہے ہو، چاہ رہے ہو اللہ کو ماننا، چاہ رہے ہو اللہ سے محبت کرنا، مگر سلیقہ اظہار محبت نہ تھا تو محبت صحیح نہ کر سکے، نتیجے میں گمراہ ہو گئے۔ جہاں تم نے اس کی زوجہ کا تصور کیا وہاں شریک جان لیا، جہاں تم نے اولاد جانا
وہاں تم مشارک سمجھے، جہاں تم نے وزیر و وسیر سمجھا وہاں پر تم نے اس کا حصے دار مانا، پھر وہ اللہ جو ہے اللہ نہ رہا۔ جب اس کا کوئی حصے دار پیدا ہو گیا تو وہ محتاج ہے اپنے شریک کا، اور جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ نے بتایا ہے اس سے ہٹ کر کے آپ سوچیں گے تو یا شرک کے ڈانڈے پہ جائیں گے یا کفر کی منزل پر پہنچیں گے۔ جو اللہ نے رسول کے بارے میں کہا ہے اس سے